السلام علیکم ایوری ون۔ تو ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، ان کی پاک بیویوں پر اور ان کے اہل بیت پر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے۔ نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیوں کیا؟ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ سوال صرف ایک جگاسا نہیں بلکہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے آج بھی دشمن اسلام غلط طرح سے پیش کر کے لوگوں کے دلوں میں شک ڈالتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس واقعے کو گہرائی سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی اتنی حکمتیں اور اتنی روشنیاں دکھائی دیتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، یہ مکہ اور مدینہ کا دور ہے۔ عرب کا سماج ایک جنگلی سماج تھا۔ عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ کبھی انہیں زندہ دفنا دیا جاتا تھا، کبھی انہیں صرف مزے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ لیکن اسی اندھیرے میں اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو روشنی دکھائے۔ نبی نے عورتوں کے حق بحال کیے، انہیں ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی عزت بخشی۔ اب اسی سلسلے میں نبی کی ہر شادی ایک مشن تھی۔ کبھی کسی بے سہارا بیوہ کو سہارا دینے کے لیے، کبھی کسی قبیلے سے رشتہ داری جوڑ کر اسلام کا سندیش پہنچانے کے لیے، اور کبھی امت کے لیے علم کا دروازہ کھولنے کے لیے۔ تو یاد رکھیے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس وقت نبی جوان تھے، 25 سال کے، لیکن انہوں نے کس سے نکاح کیا؟ ایک 40 سال کی بیوہ سے۔ اگر نعوذ باللہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقصد ہوس ہوتا تو کیا وہ جوان لڑکی کو نہیں چن سکتے تھے؟ لیکن انہوں نے ایک عمر دراز نیک عورت کو چنا اور 25 سال تک صرف اسی ایک بیوی کے ساتھ رہے۔ یہ صاف ثبوت ہے کہ نبی کا ہر نکاح ہوس کے لیے نہیں بلکہ حکمت اور مشن کے لیے تھا۔ اب آئیے حضرت عائشہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی۔ ابو بکر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور بعد میں پہلے خلیفہ۔ عائشہ بچپن سے ہی بہت سمجھدار، تیز یادداشت والی اور علم پسند تھی۔ ان کا ذہن اتنا تیز تھا کہ وہ سنتی وہ یاد کر لیتی۔ ان کی زندگی ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے انہیں علم کی امانت اٹھانے کے لیے چنا تھا۔ اب سوال اٹھتا ہے، نبی نے ان سے نکاح کیوں کیا؟ یہ نکاح صرف دنیاوی رشتہ نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ عائشہ ہی وہ ہستی ہوگی جن کے ذریعے نبی کی گھر کی زندگی، آپ کی عبادتیں، آپ کے اخلاق اور عورتوں سے جڑے مسائل امت تک پہنچیں گے۔ عائشہ سے ہمیں کتنی حدیثیں ملی؟ قریب 2200 سے زیادہ حدیثیں۔ سوچیے، اگر عائشہ نہ ہوتی تو ہمیں نبی کی کتنی باتیں معلوم ہی نہ ہو پاتی۔ تہجد کی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ گھر پر اپنے اہل بیت سے کیسا سلوک کرتے تھے؟ عورتوں سے جڑے مسائل میں کیا حکم تھا؟ عورتوں کے حق اور ذمہ داریاں کیا تھی؟ یہ سب ہمیں عائشہ نے ہی بتایا۔ عورتیں مرد صحابہ سے اپنے مسائل کھل کر نہیں پوچھ سکتی تھی، لیکن عائشہ نے نبی سے سیکھ کر عورتوں تک علم پہنچایا۔ اس لیے کہا جاتا ہے، اگر عائشہ نہ ہوتی تو امت آدھے دین سے محروم رہ جاتی۔ صرف عام لوگ ہی نہیں، بڑے صحابہ بھی عائشہ کے علم کو مانتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، ہم جب بھی کسی مسئلے میں اٹکتے تو عائشہ سے پوچھتے اور ہمیں ہمیشہ ان کے پاس سے صحیح جواب ملتا۔ تو دوستی اور رشتہ داری کا سبق۔
اس نکاح کا ایک اور مقصد تھا نبی اور حضرت ابو بکر کی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا، تاکہ امت یہ سبق سیکھے کہ سچی دوستی صرف دنیاوی نہیں ہوتی بلکہ دین اور ایمان کی بنیادی پر بھی ہو سکتی ہے۔ اب آئیے ان لوگوں کی بات کریں جو اعتراض کرتے ہیں کہ عائشہ کی عمر کم تھی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس وقت عرب کا ماحول الگ تھا۔ موسم اور شاریرک حالات ایسی تھی کہ لڑکیاں کم عمر میں ہی بڑی ہو جاتی تھی اور گھر کی ذمہ داریاں نبھا لیتی تھی۔ اس دور میں یہ عام بات تھی، اور سب سے بڑی بات، یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ اگر اس میں کوئی برائی ہوتی تو اللہ کبھی اپنے نبی کو اجازت نہیں دیتا۔ تو امت کے لیے سبق، اس نکاح سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ نکاح صرف ہوس نہیں بلکہ امت کی بھلائی اور علم کا ذریعہ ہے۔ عورتوں کا علم اتنا ہی اہم ہے جتنا مردوں کا۔ عورتیں بھی امت کی رہنما اور مفتی بن سکتی ہے۔ گھر کی زندگی میں نبی کا طریقہ، نرمی، محبت اور انصاف عائشہ کے ذریعے ہمیں ملا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج اگر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی معلوم ہوئی تو وہ حضرت عائشہ کی برکت سے۔ آج اگر ہمیں عورتوں کے حق، عورتوں کے مسائل اور اسلام کی تعلیمات معلوم ہے تو اس میں عائشہ کا بڑا حصہ ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ نکاح کسی دنیاوی وجہ سے تھا، بلکہ یہ امت کے لیے ایک روشنی تھی، ایک رہنمائی تھی اور ایک علمی خزانہ تھا۔ تو اے اللہ، ہمیں نبی اور ان کی پاک بیویوں کی محبت عطا فرما۔ ہمیں ام المومنین حضرت عائشہ کے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ ہماری بیٹیوں اور عورتوں کو علم والی، پاک دامن اور امت کی رہنما بنا۔ آمین یا رب العالمین۔